سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کا مستقبل شفاف جمہوریت سے جڑا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے۔ اس قانون سازی میں میرے کوئی ذاتی مقاصد نہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر و قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے پاس عددی تعداد پوری ہے، مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن جواب دے گی۔ شیری رحمان نے کہا ہے کہ تاریخ میں یہ مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کو توڑنے کے مترادف سمجھا جائے گا۔ حکومت مانگے تانگے کی اکثریت کے ذریعے بلز بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا میں اپنی ذات کے لیے ای وی ایم نہیں لانا چاہتا۔ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ضروری ہے۔ اتحادی جماعتیں ساتھ ہیں، انشاءاللہ آج ہمیں کامیابی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کے لوگ بصیرت سے عادی ہیں۔ اس مفاد پرست ٹولے کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرح حبیب نے کہا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے صاف شفاف انتخابات کی بنیاد رکھی جائے گی۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ یہ انتخابی اصلاحات نہیں، عوامی رائے کے قتل کی منصوبہ بندی ہے۔ اگلے الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے کی قانون سازی بلڈوز کی جا رہی ہے۔ نوری آباد پاور پلانٹ مبینہ منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد نہ کی جا سکی۔ سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے، تاہم دو شریک ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس کے باعث فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی نہ کی جا سکی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 3 کشمیری تاجر اور 1 ڈاکٹر کو شہید کر دیا۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خوش رہنے کا امکان، خیبر پختونخوا اور کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ اسلام آباد، کشمیر اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم سرد رہنے کی پیش گوئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں بلیٹن کی طرف۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم احمد کے انکشافات پر تبصرہ کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر شدید تنقید کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ رانا شمیم کے انکشافات پر سب سے پہلا نوٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو جاتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا رانا شمیم کے انکشافات پر سب سے پہلا نوٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو جانا چاہیے تھا۔ بیان حلفی آتا ہے تو اس پر جواب بھی بیان حلفی میں ہی آنا چاہیے۔ مریم نواز کا کہنا تھا جو جھوٹا تھا وہ فرار ہو گیا۔ آج نواز شریف کے حق میں تیسری بڑی گواہی عدلیہ کے اندر سے سامنے آ گئی۔ امید تھی کہ ایک نہ ایک دن سچ سامنے آئے گا۔ مسلم لیگ نون کی صدر اور قومی اسمبلی کے حزب اختلاف شہباز شریف نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم کو ایولیوشن مشین قرار دے دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے زیر صدارت ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ بار بھی رات 10 بجے مشترکہ اجلاس بلانے کا اعلان کیا گیا، وہ اجلاس مؤخر کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر صاحب مجھے آپ کا خط موصول ہوا، ہم نے پوری توجہ سے آپ کے خط پر غور کیا اور اس کا مکمل جواب آپ کو دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ارکان کو داد دیتا ہوں کہ وہ حکومتی دباؤ میں نہیں آئے۔ حکومت اور اتحادی بلز کو بلڈوز کرانا چاہتے ہیں، حکومت کے اتحادی انکار تھے تو اجلاس کو مؤخر کیا گیا۔
पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए गंदम का सरकारी कोटा उठाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब मलिक हनीफ ने सरबराह फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आइंदा हफ्ते से हड़ताल का अंदिया देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आटे का थैला मजीद 50 रुपए महंगा हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स ताहिर हनीफ ने मुतालबा किया कि गंदम का कोटा 12 बोरी से बढ़ाकर 18 बोरी फी रोलर बॉडी किया जाए, गंदम के ग्रांटेड चार्जेस पर नजरसानी की जाए और खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों से सफेद आटे के थैले की तरसील की इजाजत की जाए। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से कबल हुकूमत और मुतहदा अपोजिशन के अहम इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी हैं। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले मुतहदा अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी मुश्तरका तौर पर की। इजलास में हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने वाले बिल्स को रोकने के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अवाम दुश्मन कानून साजी की भरपूर मुखालफत की जाएगी। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी ऐसी कानून साजी के खिलाफ एहतजाज होगा। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक बिल मौखर कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ज़ेर सदारत होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर ऐवान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल मौखर करने की इस्तदा की। बाबर ऐवान ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा था कि ओपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक बिल पर आपसे बात करना चाह रही है, इसलिए मौखर कर दिया जाए। मशीर बराए पार्लिमानी अमूर की सदा पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिल को मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ जमहूरियत से जुड़ा है। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। इस कानून साजी में मेरे कोई ज़ाती मकासद नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें अहम कानून साजी पर बातचीत जबकि अपोजिशन के मुमकिना एहतजाज से निपटने पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आज पेश होने वाले बिल्स के हवाले से एतमाद में लिया। इस मौका पर इमरान खान का कहना था कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखने में आपका किरदार होगा। समंदर पार पाकिस्तानी इस मुल्क की मौशियत में रीढ़ की हड्डी हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट के मसाइल से आगाह हूँ, इंशाअल्लाह जल्द सबकी शिकायतें दूर होंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1970 के बाद तमाम इंतखाबात पर एतराज़ किए गए। चाहते हैं ऐसा निज़ाम बनाएं कि तमाम जमातें उम्मीदवार नताइज को तस्लीम करें। इंतखाबी इस्लाहात ज़ात या पार्टी के लिए नहीं, मुल्क और जमहूरियत के लिए है। EVM और ओवरसीज़ वोटर्स को हक देने से जमहूरियत मजबूत होगी। नंबर्स पूरे हैं, कामयाबी हमें मिलेगी। इन्होंने हदायत की कि अरकान ऐवान में हाज़री यकीनी बनाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर कायद हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे पास अददी तादाद पूरी है, मुश्तरका इजलास में अपोजिशन जवाब देगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर व कायद हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी असम्बली और सैनेट के दोनों ऐवानों में अरकान की कुल तादाद 442 है। इस वक्त दोनों ऐवानों के मजमूई अरकान की तादाद 440 है। हुकूमत और इसके इत्तेहादी जमातों की अरकान की तादाद 221 है। अपोजिशन के अरकान की तादाद 213 है। सेनेटर दिलावर खान ग्रुप के पास भी 6 नशिस्तें हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल्स की मंजूरी के लिए अरकान की सादा अक्सरियत दरकार होगी। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के अरकान की मजमूई तादाद 179 है। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 156 है। हुकूमती इत्तेहादी MQM के पास 7, मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान हैं। हुकूमती इत्तेहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पास 5, GDA 3 अरकान हैं। अवामी मुस्लिम लीग और जमहूरी वतन पार्टी के पास एक नशिस्त है। हुकूमत को कौमी असम्बली में एक आज़ाद रुकन की हमायत भी हासिल है।
پارلیمنٹ کو توڑنے کے مترادف سمجھا جائے گا۔ حکومت مانگے دانگے کی اکثریت کے ذریعے بلز بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما و سینیٹر شیری رحمان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ اجلاس میں الیکشن فارمز بل نہیں بلکہ الیکشن دھاندلی بل پیش کیا جا رہا ہے۔ حکومت آنے والے عام انتخابات کو ابھی سے متنازع بنا رہی ہے۔ ای وی ایم پر الیکشن کمیشن سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کو اعتراضات ہیں۔ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں بنائی گئی مصنوعی اکثریت نے نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ اس وقت بوکھلاہٹ کی شکار وفاقی دارالحکومت کی طرف سے اپنے ہی ارکان کی بازو مروڑے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے آرتھوپیڈک سرجن کو چکنا رہنا چاہیے۔ اپوزیشن متحد ہے اور حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا میں اپنی ذات کے لیے ای وی ایم نہیں لانا چاہتا۔ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ضروری ہے۔ اتحادی جماعتیں ساتھ ہیں، انشاءاللہ آج ہمیں کامیابی ملے گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا اپنی ذات کے لیے ای وی ایم نہیں لانا چاہتا۔ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ضروری ہے۔ اتحادی جماعتیں ساتھ ہیں، انشاءاللہ آج ہمیں کامیابی ملے گی۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اہم قانون سازی پر بات چیت جبکہ اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج سے نپٹنے پر بھی مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں آج پیش ہونے والے بلز کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے لوگ بصیرت سے عاری ہیں۔ اس مفاد پرست ٹولے کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ڈی ایم جب سے بنی ہے اس وقت سے رو رہی ہے اور یہ ٹولہ آئندہ بھی روتا رہے گا۔ ناکام اپوزیشن کی قسمت میں صرف ناکامی ہی آئے گی۔ ملک میں صرف ترقی اور عوامی منصوبوں کی سیاست چلے گی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن 2023 تک صبر اور آرام کرے۔ عوام کی حمایت سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے خلاف ہر سازش ناکام بنائی۔ عوامی ترقی کے راستے میں اپوزیشن کے منفی حربے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ اپوزیشن ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے۔ اپوزیشن صرف پروپیگنڈا کی ماہر ہے۔ پاکستان کی ناکام ترین اپوزیشن عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان 22 کروڑ پاکستانیوں کی امید ہے۔ فرح حبیب نے کہا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے صاف شفاف انتخابات کی بنیاد رکھی جائے گی۔ وفاقی وزیر مملکت اطلاعات فرح حبیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج ای وی ایم بیرون ملک پاکستانیوں کی ووٹنگ کے حوالے سے قانون سازی مکمل ہو جائے گی۔ ٹھپا مافیا کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات نہیں، عوامی رائے کی قتل کی منصوبہ بندی ہے۔ اگلے الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے کی قانون سازی بلڈوز کی جا رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس پر اپنے بیان میں کہا کہ آج کی قانون سازی عین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات پہ کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک غیر جانبدار اور آزاد الیکشن کمیشن پر حملہ ہے۔ انتخابی اصلاحات سازش، ٹھونس اور دھمکی سے نہیں بلکہ پارلیمانی مشاورت سے ہوتی ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ انتخابی اصلاحات کی قانون سازی نہیں بلکہ سلیکٹڈ عمران صاحب کا الیکشن چوری کا منصوبہ ہے۔ آج انشاءاللہ ایوان کے دونوں اطراف عوامی نمائندے عوام کی رائے کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں، عوام کے ووٹ چوری کی تعریف اور بدترین مثال ہے۔ عمران صاحب کو پتہ ہے کہ عوام نے آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کو ووٹ نہیں دینا۔ پہلے 18ویں ترمیم نشانہ تھی، اب پورا آئین نشانے پر ہے۔ نوری آباد پاور پلانٹ مبینہ منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد نہ کی جا سکی۔ سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے، تاہم دو شریک
ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے، جس کے باعث فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی نہ کی جا سکی۔ وکیل نے کہا ہے کہ نیاز علی شیخ نے بریت کی درخواست دائر کی تھی اور نیب کی جانب سے جواب جمع کرایا جاتا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر شریک ملزمان نیاز علی شیخ کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 8 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 3 کشمیری تاجروں اور ڈاکٹر کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے ایک دکاندار الطاف احمد بٹ، پراپرٹی ڈیلر اور ٹی سٹال کے مالک سمیت 3 تاجروں اور ایک ڈاکٹر مدثر کو سری نگر کے علاقے حیدر پورہ میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ الطاف کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اسے بھارتی فوجیوں نے بلا اشتعال فائرنگ کر کے وحیمانہ طور پر شہید کیا۔ اہل خانہ نے الطاف کی میت کی واپسی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فوجی اہلکار بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ مقبوضہ علاقے کے دورے کے دوران تیار کی گئی پالیسی کے تحت بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پالیسی کے تحت فوجیوں کو مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں پر کسی بھی حملے کی صورت میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خوش رہنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش کی توقع کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج چترال، دیر، سوات اور کوہستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ اسلام آباد، کشمیر، بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بھی موسم سرد رہنے کی پیش گوئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاک میڈیا ڈیجیٹل۔